بسم اللہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم دوستو، بھائیو، خاص طور پر میرے نہایت ہی برادر عزیز جناب علامہ مولانا پیر ذوالفقار علی شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس دینی کام میں مجھ جیسے ناچیز کا بھی حصہ ملایا اور مجھ کو بھی حکم کیا کہ میں بھی چند گزارشات آپ کے اس پیغام اسلام ٹی وی کے چینل سے اپنے مسلمان بھائیوں کو آگاہ کر سکوں۔ معزز حاضرین، آج جس عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانیت کے لیے ذریعہ نجات۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی جیسے گزاری، اس کے بہت سے پہلو ہیں کہ اگر کوئی زمیندار ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے، اگر کوئی تاجر ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے، اگر کوئی سردار ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے، اگر کوئی سالار ہے تو وہ پیروی کرے، اگر کوئی جنگ کر رہا ہے تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمام انسانی زندگی کے ہر گوشہ میں رہنمائی فرماتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بھی پہلو اگر انسان اپنا لے تو اس کے دین دنیا بہتر ہو سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ایسے ہے، ایسے روزے روشن کی طرح واضح ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر کام میں، ہر سیرت کے ہر پہلو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ روشن مینار ہے کہ جس میں انسان چل جائے تو پوری زندگی اس کی سنور سکتی ہے۔ تو برادران اسلام، عرض گزار یہ ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر پہلو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے طائف میں پتھر کھائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں تشریف لے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دینا چاہی تو آپ نے اعلان فرمایا، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افلحوا، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کا طائف کی وادیوں میں اعلان فرمایا تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، بلکہ طائف کے سرداروں نے اوباش نوجوانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی وہ بہت ہی بھیانک شام ہے کہ جس دن میں طواف میں گیا اور لوگوں نے مجھے پتھر مارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شام ہو رہی تھی تو میرے خون میرے جسم کے سے بہ کر وہ میرے قدموں تک پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ میری جوتی میں بھی میرا خون جو ہے وہ پہنچ چکا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے شام میرے اور اوباش نوجوانوں کے درمیان رات کے اندھیرے نے پردہ ڈالا، میں ایک انگوروں کے باغ میں نے پناہ لی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کا خادم ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں آپ پر وحی لے کے آتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے حکم کیجئے تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو لا کر ان کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ آپ نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس جہاں میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل، میں عذاب نہیں لانا چاہتا، میں اللہ تعالیٰ سے عذاب لوگوں پر مسلط نہیں کروانا چاہتا، میں ان کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میں ان کے لیے دعا ہی کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے یہ نہیں اور ان کی اولاد، وہ نہیں اور ان کی اولاد یہ نہیں، حتیٰ کہ یہ اسلام قبول کریں گے تو اسلام قبول کر جائیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہوں نے اتنی تکلیف دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی کوئی برائی کا لفظ، کوئی بد دعا کا لفظ آپ نے اپنی زبان سے ارشاد نہیں فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا تو لوگوں نے، مکہ کے سرداروں نے، مکہ اپنی برادری والوں نے مجھ پہ بہت ظلم کیے، میری اولاد پہ ظلم کیے، میری بیٹیوں پر ظلم کیے، میری خاندان پر ظلم کیے اور میرے صحابہ پر ظلم کرتے رہے مکے کے لوگ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لے جائیے، میں نے آپ کے لیے مدینہ کو دارالامن بنا دیا ہے، مکہ سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے جب گیا تھا تو لوگ مخالفت کرتے تھے، مکہ کے لوگوں نے مجھے مجبور کر کے مکہ سے نکالا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ گیا تو مدینہ میں اللہ کریم اللہ جل شانہ نے میری رسالت اور اللہ کی توحید کا وہ پرچار کیا کہ وہ جو آج تک رہتی دنیا تک لوگوں کے ذہنوں میں رہے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے، مدینہ والوں نے اسلام کے ماننے والوں کے لیے کیا نظریں بچھائیں اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آخر اللہ کریم فرماتا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین جو ہے وہ کرا دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے، مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف چلے، بہت سے صحابہ کرام 1400 لگ بھگ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اتنا قافلہ بھی ساتھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں ٹھہرے تو لوگوں کو، مکہ والوں کو ایک پیغام پہنچایا کہ مکہ والوں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، اگرچہ ہماری طاقت بن چکی ہے، ہم نے تمہیں بدر میں بھی شکست دی، ہم نے احد میں بھی تمہیں شکست دی، بہت سی جنگوں میں تم ہمارے ساتھ بازو آزما چکے ہو، لیکن ہم یہاں پر اب عمرہ کرنے کے لیے خالص ہے عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر بھی آپ نے جو ہے بیعت لی لوگوں سے، اور جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لے کر پھر مکہ کی طرف جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہ لوگ، کوئی بھی دنیا کا انسان، کوئی بھی اتنا بڑا حوصلے والا یہ انسان نہیں کر سکتا کام کہ جس لوگوں نے، جنہوں نے مجبور کر کے اپنے شہر سے، اپنے گھر سے نکالا ہو،
جب بندہ ان پر فتح کی حیثیت سے آ جائے اور ان پر فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں آ جائے تو وہ ان سے چن چن کے بدلے کیوں نہیں لے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی فرمایا کہ میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، حتیٰ کہ سب سے بڑا مخالف، اسلام کا سب سے بڑا مخالف تھا، جس کو ابو سفیان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دشمن کے لیے بھی ایک اعزاز بخشا، اس کو یہ اعزاز بخشا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں، تم نے مجھے نکالا، میں مجبور ہو کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گیا، میرے صحابہ کو تم نے طرح کی تم نے اذیتیں پہنچائی، چاہے طرح طرح کی تکلیف دی، وہ تکلیف کون سی ہے جس کا تم نے ہمارے اوپر آزمائی نہیں ہے؟ تم نے ہمارے اوپر ہر تکلیف کو آزمایا ہے، ہم نے برداشت کر کے ہم مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے، لیکن ابھی ہم آ رہے ہیں تو اے لوگوں، ہم صرف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کے لیے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جو سب سے بڑا دشمن تھے اسلام تھا اس وقت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی اعزاز بخشا، مکہ کے لوگوں میں اعلان فرما دیا، مکہ کے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے گا آج اس کو امان دی جاتی ہے، یہ اس کے لیے اعزاز تھا، یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، اس کے لیے عزت افزائی تھی کہ جو اس دشمن اسلام ہے اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پہ بھی عزت کا تاج رکھ دیا، اور بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ آج جو اپنے گھر میں اپنے بیٹھ کر دروازہ بند کر دے تو آج اس کے لیے بھی ہماری امان ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کو بھی کیسے معاف فرما دیا؟ آپ نے فرمایا خذ سل من قطعک وات من حرمک واعف عمن ظلمک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو تم پہ ظلم کرتا ہے تم اس پہ ظلم نہ کرو۔ ایک تو اخلاق کی یا سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ کہے کہ اگر کوئی آدمی میرے ساتھ اچھائی کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا، جو اگر میرے ساتھ وہ برائی کرے گا تو میں اس کے ساتھ برائی کروں گا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ تعلق توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، واعف عن من ظلمک، جو تم پر زیادتی کرتا ہے تم اس کو معاف کرو، معاف کرنا سیکھو گے، معاف کرنا سیکھو، اور جو تمہیں محروم کرتا ہے واعف من حرمک، تو جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اس کو عطا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لین دین میں جو صدقات و خیرات میں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ دشمن ہے، یہ میرے ساتھ اس نے کیا جاتی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آ گیا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور ہو گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی تھیں انہوں نے ان سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معاف فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت کا یہ پہلو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابو جال کے بیٹے جناب اکرمہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی معاف فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر پہلو بندے کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کر کے ہی بندہ صحیح طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک میرے ذہن میں ایک بہت بڑا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام جن کو جناب زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ تحفے میں ملے، جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ تحفے میں ملے تھے، تو بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے تو لوگ آپ کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرتے تھے، لوگ کہتے تھے زید بن محمد، لیکن قرآن نے فرما دیا کہ جو متبنہ بیٹے ہیں ان کو ان کے اصل باپوں سے پکارا جائے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو نہ ملایا جائے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب زید بن حارثہ کو ایسی محبت عطا فرمائی، بہت
مشہور واقعہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جناب زید بن حارثہ کو ازواج مطہرات نے مدینہ منورہ میں کوئی چیزیں لینے کے لیے بازار بھیجا. تو زید چونکہ بچپن کا زمانہ تھا, زید بن حارث گھر سے نکلے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے. جناب زید ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے, کھیلتے رہے حتیٰ کہ ازواج مطہرات نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, زید کو ہم نے بازار بھیجا تھا, وہ سودا لینے کے لیے گیا تھا, ابھی تک وہ سودا لے کے نہیں آیا. زید کے تلاش میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زید کی تلاش میں نکلے. راستے میں دیکھتے ہیں کہ زید بن حارث زید بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جب مشفق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زید نے دیکھا تو زید وہاں سے بھاگ گیا, بھاگنا شروع کر دیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زید کے قریب گئے تو زید بھاگنا شروع ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زید کے پیچھے بھاگے اور آگے پیچھے زید نے دائیں بائیں پھر کے چکر لگا کے جیسے چھوٹے بچے بڑوں کو ایک داؤ لگاتے ہیں ایسے ہی زید نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر ادھر کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر زید کو پکڑ لیا. اگر کوئی اور سگا باپ بھی ہوتا تو جو جس نے اس جب بیٹے کو پکڑ لیا تھا, اس بچے کو پکڑ لیا تھا, سگا باپ بھی ہوتا تو وہ 2-3 تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرتا, اس کو مارتا کہ تمہیں ہم نے بھیجا تھا سودا لینے کے لیے, ازواج یا کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے, ازواج تیاری کر رہی ہیں اور تمہارا انتظار کر رہی ہیں, تم سبزی لینے کے لیے آئے, سودا لینے کے لیے آئے, ابھی کھیل رہے ہو. تو اگر سگا باپ بھی ہوتا تو اس کو ضرور سزا دیتا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زید کو پکڑ لیا تو پکڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کو سینے سے لگا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے یہ پہلو, اگر کوئی آقا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرے. اگر کوئی غلام ہے تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے ساتھ یا حضور کے غلاموں نے جو اپنے آقا کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ کرے. اگر کوئی تاجر ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شام کا تاجر سب پوری دنیا میں مشہور ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے. ایسے ہی جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں ملے تھے. تو پیچھے سے جب زید کے ورثا ان کے والدین ان کو جب بچہ گم ہو گیا تو وہ تلاش میں نکلے, چلتے چلتے تلاش میں نکلے تھے. ایک ان کا والد حارثہ اور ایک چچا ان کا, یہ تلاش میں نکلتے ان کو پتہ چلا کہ وہ بچہ ہمارا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے. تو زید بن حارثہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے. آخر ان کا والد جناب زید بن حارثہ اور ان کا ایک چچا وہ دونوں مکہ چلے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا تو جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے. جب ان کے پاس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیٹا تمہارے پاس ہے, اگر اجازت دیں تو ہم اپنے بچے کے لیے بڑے پریشان ہیں. اس کی والدہ پریشان ہے, اس کی بہنیں پریشان ہیں, اس کے چاچا تائے پریشان ہے, سارا خاندان پریشان ہے کہ ہمارا بچہ گم ہوا ہے, ابھی تک مل نہیں رہا. تو آپ کے پاس ہے, ہم آ گئے ہیں. تو آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں, بہت ہی اچھا اخلاق والے ہیں, بہت ہی اچھے اسوہ حسنہ والے ہیں. آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اگر ہمیں حکم دے تو ہم زید اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اپنے خاندان میں چلے جائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حارثہ, زید کے والدین, اگر تمہارا میری اجازت ہے, اگر تمہارا بیٹا اگر زید چاہتا ہے وہ راضی ہو جائے تمہارے ساتھ جانے پر تو میرا کوئی اعتراض نہیں ہے, میری کوئی ناراضگی نہیں ہے, میں تم سے کوئی پکڑ نہیں کروں گا.
اگر وہ چاہتا ہے زید خود کہ میں آپ تمہارے ساتھ چلا جاؤں تو وہ آپ لے جا سکتے ہو. تو ان لوگوں نے زید سے جب بات کی، ان کے والد نے، ان کے چچا نے جب زید سے بات کی تو زید نے کہا کہ پوری دنیا کی آزادی کو، پوری دنیا کی آزادی کو، پوری دنیا کی بادشاہی کو، جو آزادی ہے دنیا کی، اس سے میں 1000 درجے بہتر سمجھتا ہوں محمد مصطفیٰ کی غلامی کو. تو انہوں نے کہا کہ زید تم اپنوں کو چھوڑ کر گھروں میں رہنا چاہتے ہو، تم اپنے والدین کو چھوڑ کر پرائے لوگوں میں رہنا چاہتے ہو، تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو پسند کرتے ہو، تمہارا دماغ تو نہیں پاگل ہو گیا، تم ٹھیک تو ہو دماغ سے لحاظ سے. تو زید بن حارثہ نے کہا کہ اے میرے والد، اے میرے چچا جان، جو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کے جو آپ میں صفات دیکھی ہیں، جو آپ میں محبت دیکھی ہے، جو آپ میں الفت دیکھی ہے، میں نہ وہ اپنی والدہ کے پاس دیکھی ہے، نہ میں اپنے والد کے پاس دیکھی ہے. پوری دنیا میں کسی انسان کو میں نے ایسا نہیں دیکھا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا ہے. تو حضرات محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر پہلو یہ ہمیں بالکل جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پر عمل کر کے ہی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. جو دنیا کی آسائشوں آرام جو چاہتا ہے دنیا میں، اگر ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں تو جنت کے لیے کہ راستہ بھی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی اسوہ حسنہ ہے. تو آخر میں ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پیغام اسلام ٹی وی حضرت مولانا علامہ قاری ذوالفقار علی شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی اور ان کے دوستوں کی اور ان کی پوری ٹیم کی بڑی کاوش ہے، بڑی اعلیٰ قسم کی ان کی محنت ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور اسلام کے دامن سے لوگوں کو وابستہ کر رہے ہیں اور بے عملوں کو عمل کا زینہ یہ دے رہے ہیں کہ اس طرف آؤ، اس طرف آؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے روشناس کرا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، اور یہ خاص طور پر دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس پیغام اسلام ٹی وی کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ.